ہر ملک اپنی آزادی اور استقلال کی حفاظت کرتا ہے اور دشمن اسی آزادی اور استقلال کو توڑنے کے لیے جنگ شروع کرتا ہے۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جنگ صرف فوجی ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ جنگ کی مختلف شکلیں ہیں: سیاسی جنگ، اطلاعاتی جنگ، اقتصادی جنگ اور ثقافتی جنگ۔ ایسی جنگیں کہ ممکن ہے کہ ایک ملک ان تمام جنگوں کو لڑ چکا ہو۔ ان تمام جنگوں میں اقتصادی جنگ سب سے اہم ہے۔ اس کا اصل مقصد سارے عوام کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ پانی، خوراک اور دوا معیشت کی اہم ضروریات ہیں، جسے ہر حکومت کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ ماضی میں جب بھی دشمن چاہتا تھا کہ کسی شہر پر قبضہ کرے تو اس شہر کا محاصرہ کر لیتا تھا اور کچھ بھی اس میں آنے جانے نہ دیتا۔ کچھ وقت کے بعد ضروری وسائل جیسے پانی اور خوراک کے وسائل ختم ہو جاتے اور تدریجاً صورتحال بہت خراب ہو جاتی اور لوگ تسلیم ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ آج عسکری جنگ پر اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر ممالک چاہتے ہیں کہ اپنے مد مقابل کو دوسرے میدانوں میں گھسیٹ لائیں۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ بعض ممالک دوسرے ممالک کو کمزور کرنے یا قبضہ کرنے کی خاطر ان کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کرتے ہیں کہ اس کا عروج اس ملک کا محاصرہ ہے۔ آج اس محاصرے کو آسانی کے ساتھ عملی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ آج دشمن ایک شہر کے مد مقابل نہیں بلکہ ایک ملک کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں محاصرہ کس طرح عملی ہو سکتا ہے۔ محاصرہ بہت گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حالات کا مطالعہ کرنے سے اس کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایران کے اصلی دشمن یعنی امریکہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے آغاز سے ہی اپنے اقتصادی تنازع کو متعدد پابندیوں کے ذریعے شروع کیا، لیکن ایران کے مستحکم ہونے کے باعث یہ تنازع اقتصادی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں میں چیزوں اور خدمات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن بہت ہوشیاری کے ساتھ ایسی چیزوں پر ہر حوالے سے پابندی لگائی جو خام مال ہیں یا بنیادی سرمایہ کا کام کرتی ہیں، جن کے نہ ہونے سے ملک کے اندر پیداوار نہیں ہوتی۔ دوسری طرف استعمال ہونے والی چیزوں کو بالائے قانون ایران میں داخل کیا گیا۔ مثلا ایک طرف دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ایران میں درآمد کی جاتی رہیں اور دوسری طرف ان کے پرزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں بنانا بند کر دی جاتی ہیں۔ گھریلو چیزیں، الیکٹرانکس، ڈیجیٹل اور سجاوٹ کی چیزیں اور صحت و صفائی اور خوراک کی اشیاء کو بالائے قانون ایران میں داخل کیا گیا۔ اس کے ذریعے ملکی کرنسی بڑی مقدار میں ملک سے خارج ہوئی اور دوسری طرف ملکی کارخانے بند ہونے لگے۔ تیل اور گیس جو کہ ایران کی آمدن کے اصل ذرائع ہیں، دشمن نے ایک طرف ایران کے تیل کی فروخت کو محدود کر دیا اور دوسری طرف تیل اور گیس کی صنعت میں سرمایہ لگانے پر پابندی عائد کر دی تاکہ ایران کی پیداواری صلاحیت میں کمی آئے۔ دشمن نے پابندی کو مالی معاملات کی طرف موڑ دیا، جس کے ساتھ سارے اقتصادی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ مالی اور ارضی معاملات کے مرکز اسٹیٹ بینک آف ایران پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دنیا بھر کے بینکوں میں سے کوئی اگر ایران کے بینک سے رابطہ کرتا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا۔ اس بنا پر بینک کے ذریعے معاملات کرنے کا امکان ختم کر دیا گیا۔ اقتصادی جنگ میں دشمن کی طرف سے یہ سب سے زیادہ مؤثر قدم تھا۔ دشمن کا آخری حملہ ذرائع حمل و نقل پر پابندی تھی۔ ایران میں درآمدات و برآمدات زیادہ تر سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بحری جہازوں اور تیل کی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ بحری راستے کے علاوہ ہوائی راستے بھی تجارت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے اس پر بھی پابندی عائد ہے۔ یہ تمام اقدامات بتاتے ہیں کہ دشمن کوشش میں ہے کہ ایران کے اقتصاد کو ہر طرف سے محاصرے میں لے لے۔ ایسے اقدامات کہ جنہوں نے ایران کے خلاف تمام جوانب سے اقتصادی جنگ کو شروع کر رکھا ہے۔ دشمن کا مقصد ہے کہ ایران اپنے رویے میں تبدیلی لائے تاکہ دشمن اس پر تسلط قائم کر سکے۔ اس اقتصادی جنگ میں دشمن کے پاس سب سے اہم ہتھیار اقتصادی پابندی لگانا ہے اور وہ اس وقت تک ہتھیار زمین پر نہیں پھینکے گا جب تک اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لے۔ اس دشمن سے مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ڈٹ جانا ہے، یعنی مقاومت ہے، جو سوائے مقاومتی اقتصاد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔